نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان گرامی، عزیز ساتھیوں اور NSO کی لیڈرشپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ کی طرح انتہائی منظم، پرجوش، اور یہی تو وہ اقبال کے شاہین ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی نہیں صرف بلکہ عالم اسلام کی قیادت کر دی. پاکستان ایک وعدے کے تحت بنایا گیا تھا اور ایک حکم کے تحت جو ہے وہ قائد کو حکم ملا، گنبد خضرا سے ملا، اور پھر پاکستان کو بنایا گیا. پاکستان کی تعبیر بغیر وہ نظام جس کے لیے ہم وعدہ کر کے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو جب تک ہم اس وعدے کو مکمل نہیں کریں گے ہمارا یہ جو انقلاب ہے یہ ادھورا رہے گا. اس لیے آپ نے ابھی ارسلان صاحب بہت پرجوش بات کر کے گئے اور یہ کہا کہ معلوم نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہ بالکل ہم ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہوگا. یہ کچھ عرصے کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یہ تو نظام کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جو ریاست مدینہ ثانی کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، اس کے اندر سود کا نظام چلایا گیا. سود کے نظام کے ساتھ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جنگ کرنے کی خواہش پیدا کی لوگوں نے، اور اس کے اندر خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آٹے کے ساتھ دھن تھا وہ بھی پسا اور آج تک پس رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کے دن بننے والا پاکستان ہے، اور وعدہ کیا کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ ثانی بنائیں گے اور اللہ کے رسول کا پیغام اور اس کا نظام جو ہے وہ اپنائیں گے اور انسانیت کو وہ نظام دیں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پاکستان صرف ایک ریاست نہیں بلکہ اس نظام کی وارث ریاست ہے جس نے دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام ہر کے لیے یکساں طور پر دینا ہے. اس لیے پاکستان کا جو وعدہ تھا اس کو وفا نہیں کیا گیا اور مغربی طرز جمہوریت کو گلے لگایا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان مزید تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا جس کے لیے ہم جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ان کو پہرا دینا پڑا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسے ملک پہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان. کمال نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنتا ہے. پاکستان جو ہے مدینہ والی سرکار کے حکم سے بنتا ہے، اور ان کی ناموس کے اوپر پہرا دینے کے لیے عالم اسلام کے اندر وہ ملک جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پہ تخلیق ہوتا ہے اس کے اندر ہم جا کے پہرا دیتے ہیں. وہ آسیہ ملونہ ہو یا وہ کوئی اور ہو. کبھی یہ ٹرانسجینڈر کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہو، دماغ خراب ہو گیا آپ لوگوں کا. کرنا کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ وہ تقلید کر رہے ہو جس کے اوپر مغرب ناکام ہو گیا. مغرب جو ہے اس کی جو بنیاد تھی، جو کہ ایک سوشل ویلیو کے اوپر تھی، وہ سب تباہ برباد اور خراب ہو گئی. ان کی نسل برباد ہو گئی. ایک ایسا مغرب جس کے اندر 50% وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنے باپوں کا نام نہیں پتا ہوتا. کیا ہم ان کی تقلید کریں؟ میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے؟ ان کو جب کہا کہ آپ مغرب کے اندر جا کے کورس کریں تو انہوں نے کہا انگریز کون ہوتا ہے مجھے سکھانے کا؟ میں نے تو اپنے صحابہ کرام سے جو ہے جنگ کے ہنر سیکھے ہیں، اور میں نے تو اپنے اسلاف سے اور صحابہ اسلامی جرنیلوں سے. آج کس چیز کی کمی ہے؟ پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان ایک نظریے کے اوپر تخلیق کیا گیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان جس مقصد اور جس بنیاد کے اوپر تخلیق کیا گیا تھا وہ دنیا کے اندر ایک سسٹم کو پیدا کرنا تھا. صرف ایک ریاست بنا کے یہاں مساجد کے اندر اضافہ کر کے، نمازیوں کے اندر اضافہ کر کے مقصد نہیں تھا.
بلکہ ایک ایسے نظریے کو پروموٹ کرنا تھا، ایک ایسی فکر کو اجاگر کرنا تھا جو پوری دنیا کے اندر خیر اور برکت کا باعث بنے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کی جغرافیے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کو بھی بری طریقے سے بھنپوڑا گیا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر تو جو گیا آپ کے نظریات بھی ساتھ لے گیا۔ آج کنفیوژن کا شکار ہے قوم۔ ایک کنفیوز جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی مار دیا کرتا ہے۔ آج اسی وجہ سے تمام جماعتیں اکٹھے ہو کے بھی جو ماضی کے جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ وہ پشتوں میں کیا کہتے ہیں، دا گل دا میدان۔ ہم نے میدان بھی دیکھا ہے، گل سے ناپا بھی ہم کو، ہمیں معلوم ہے راتوں رات کس طریقے سے فیصلے ہوئے، راتوں رات کس طریقے سے بڑے بڑے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ملک سے جانے دیا گیا۔ سب میری آنکھوں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے یا نہ یاد ہو۔ بات یہ ہے کہ حقائق کے اوپر بیان کریں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک دن منانا صرف مقصد نہیں ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، تن جانا اور مظلوم کا سہارا بن جانا۔ آج ہم ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم کے اوپر مظالم کھاتے ہیں۔ یہ ہم نے روش بنا دی۔ ہمارے قانون کے اندر سکم موجود۔ سردار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً آئین کے حوالے سے، اگر سیاست کے حوالے سے، اسمبلی کے حوالے سے بات ہو تو راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن کیا انسانیت کے اوپر اگر حرب ہو، اگر اس پہ ضرب لگے تو کیا اس کے لیے پہلے کھلنی چاہیے یا آئین کے حوالے سے کھلنا چاہیے؟ کیا وہ بچی جس کو بے آبرو کیا گیا اس کے لیے رات کو عدالت کھلی؟ کیا وہ بچے ثانیہ صاحبال والے جن کے ماں باپ کو، ان کے چاچے کو گولیاں مار کے 58 لوگوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا، کیا ان کے لیے رات کو عدالت کھلی؟ کیا وہ بڑا جرم تھا یا اسمبلی کا فارغ ہونا بڑا جرم تھا؟ یہ جہاد کرنا تھا تو یہ جہاد کشمیر کے حوالے سے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جہاں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں جو ہے وہ لٹ رہی ہیں، ان کو بچانا کیا یہ میرے نبی کا فرمان نہیں ہے؟ کیا میرے نبی نے اگر وہ موجود ہوتے، انہوں نے ظالم کے سامنے، بڑے بڑے جو ظالم تھے ان کے سامنے کھڑے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اور آج بھی میرے نبی کا نظریہ جو ہے وہ زندہ ہے الحمدللہ، اور تا قیامت رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے تو ایک بات پتہ ہے، نہ امریکہ پاور ہے، نہ مجھے معلوم ہے کوئی برطانیہ پاور ہے، اور نہ کوئی روس طاقت ہے، اور نہ چین کوئی طاقت ہے۔ طاقت ہے تو میرا اللہ سپر پاور ہے انشاءاللہ۔ اور جس کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا خوف موجود ہو، اس قوم کو دنیا میں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میری قوم عظیم قوم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے اندر جو روح محمد ہے اس کو نکالنے کی پوری کوشش ہے۔ پوری ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا نظریہ تبدیل کر دیا جائے۔ آپ کو جو ہے، کیونکہ وہ سامنے آ کے لڑ نہیں سکتے، اس لیے آپ کے نظریات پر حملہ کر کے آپ کو تقسیم در تقسیم کا شکار کر کے لڑایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جب بھی کوئی خطرات آئے، کلمہ والے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے میدان میں، یہ برگر نہیں کھڑے ہوتے، میں نے دیکھے ہیں ان کو بڑے برگروں کو۔ اس لیے وقت کی قلت ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ میرے دوستوں منظم ہو جائیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے اندر نظم کو قائم کریں، انشاءاللہ تعالی مستقبل آپ کا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ کوئی جماعت اس خواب میں نہ رہنا کہ کیا بشارت تھی یا کیا نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے، علی محمد صاحب آئے ہیں،
اصل بات یہ ہے کہ ہمیں صرف خواب نہیں دیکھنے بلکہ ان کے اندر رنگ بھرنے ہیں، اور رنگ صرف تب بھرے جا سکتے ہیں جب ہو صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں۔ جب آپ اپنے اندر مضبوط ارادہ کر لیتے ہیں، مصمم ارادہ کر لیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بلند چوٹی ہے جو انسان سر نہ کر سکے۔ پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا، لیکن پاکستان کا مقصد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام مبارکہ ہے، اور اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو وہ تمام سیاسی برج الٹتے نظر آ جائیں گے۔ ایک دوبارہ سے کشمکش شروع ہے، اور یہ اصل میں نظام کا فیلئر ہے جو آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ جو لرز رہے ہیں ایوان اور یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو کمزوری کی بنیاد کے اوپر اس لیے لرز رہی ہیں کیونکہ نظریات جو ہے وہ کمزور ہو گئے۔ یہ بات نہیں کہ ان میں اچھے لوگ موجود نہیں، بلکہ جس پلیٹ فارم پہ وہ کھڑے ہیں وہ پلیٹ فارم جو ہے کمزور ہو گیا، اس لیے یہ نظام کا جانا ٹھہر گیا اور دوسرے نظام کا آنا کوئی روک سکتا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور پاکستان میں جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا۔ پاکستان ہی تو وہ ملک ہے جس میں اسلامی نظام آئے گا۔ ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے، دنیا بھی دیکھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔